اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے 253 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امت مسلمہ کو منصب امامت پر فائز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کے احکامات دینے کا سلسلہ شروع کیا جو پچھلی کلاس میں ختم ہوا۔ اب پھر دوبارہ سے بنی اسرائیل کی تاریخ کو اور ان کی تاریخ کے چند اہم واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ کو ان کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ بڑی زبردست کام کی ہدایات ہیں اس میں جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت شروع ہوتی ہے الم تر الی الذین خرجوا، الم تر کیا نہیں دیکھا تو نے۔ یہاں پہ بظاہر تو خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ الم تر، لم تر یہ بیسیکلی رأى یرا، یہ واحد مذکر حاضر ہے۔ لم تر آخر میں حرف علت گر گیا تو یہ ترا ہو گیا۔ لم میں سے جازم ہوتی ہے تو یہاں پہ حرف علت چونکہ گر گیا ہے اور جزم بھی اس میں گم ہو گئی ہے، نظر نہیں آ رہی، کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ یہ لم تو جازم ہوتی ہے تو ترک ہو جزم کیوں نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، سمجھ جائیے۔ الم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا۔ ہمارے مفسرین عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ گروپ آف دا پیپل میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا خطاب ہے، فردن فردن۔ یہ تمام لوگوں کے ساتھ خطاب ہے اور تمام لوگوں کے گروپ میں سے ہر ایک فرد کے ساتھ الگ الگ خطاب ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ نوٹ کر لیں، اور یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، بڑی اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ الم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا، اور یہاں پہ لم تارا کا جو اسلوب ہے یہ اس موقع پر یعنی استعمال ہوتا ہے جب یعنی پکی بات ہو اور یعنی لوگوں میں مشہور ہو اور لوگ عام طور پر اس کو جانتے ہوں اور لوگوں کو اس پہ مکمل یقین ہو، تو ایسی بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ الم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ مثال کے طور پر جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جب یہ خطاب کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے اس دور کے وقت موجود تھے اور اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا ظاہر ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 800 سال پہلے کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200 سال بعد کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال قریب کا ہے، تو ظاہر ہے اس میں صحابہ کرام تو موجود ہو ہی نہیں سکتے، تو یہاں سے دیکھنے کا مطلب موجود ہونا نہیں ہے، باقی کا علم میں ہونا ہے مراد۔ الم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین کس کو نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو جو خرجو نکلے، ٹھیک ہے، من دیارہم اپنے گھروں سے، یا بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگ نکلے، مراد اس میں بھاگ نکلنے کا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اس دور کا یہ واقعہ ہے جس دور میں انہوں نے دشمن کے مقابلے میں جو فلسطین کے باشندے تھے بڑے طاقتور تھے، تو ان کے مقابلے میں انہوں نے پسپائی دکھائی، بزدلی دکھائی اور گھروں سے نکل کے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے سارے علاقے بغیر لڑے بغیر جہاد کے ان کے حوالے کر دیے۔ تو یہ ان کی بزدلی کا واقعہ امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسی بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا جیسا کہ یہودیوں نے اپنی تاریخ میں کیا۔ تو یہ واقعہ ہے دراصل داؤد علیہ السلام کے دور کا، جس میں ان کے ایک دوسرے پیغمبر سموئیل پیغمبر بھی موجود تھے، جس کا تذکرہ سموئیل کی کتاب جو تورات میں موجود ہے، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ بائبل میں، اس میں یہ ساری کہانی موجود ہے، قرآن مجید نے مختصراً اس کا ذکر کیا ہے۔ تو الم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے یا بھاگ نکلے، بھاگ کھڑے ہوئے، خرجو جمع مذکر غائب فعل ماضی، خرج یخرجو نکلنا، لیکن اس کے پس منظر میں جو تاریخی واقعہ ہے وہ بھاگ نکلنے کا ہے، تو مراد بھاگ نکلنا ہوگی۔ من دیارہم اپنے گھروں سے، دار کی جمع دیار گھر کو بولتے ہیں، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور وہ تھے ہزاروں، الف کی جمع الوف ہزاروں، حذر الموت کیوں بھاگے تھے، وجہ کیا تھی،
موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے۔ تو یہاں پہ نکلنے کا مطلب ظاہر ہے بھاگ نکلنا ہوگا، کیونکہ وجہ جو بیان کی جا رہی ہے موت کا ڈر۔ تو یہ حذر جو ہے ڈر کو بولتے ہیں، خوف کو بولتے ہیں، موت موت بولتے ہیں۔ فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو، پھر کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے موتوا، مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر زندہ کیا ان کو۔ یہاں پہ موت جو ہے قرآن مجید میں موت اور حیات کے الفاظ حقیقی موت اور حیات کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، کبھی کبھار یہ بے ہوشی کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، بے ہوشی سے بیداری کے لیے حیات کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور کبھی کبھار اخلاقی اور ایمانی موت اور اخلاقی اور ایمانی حیات کے لیے بھی قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو مختلف جگہوں پر یہ مفہوم دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یعنی طبعی موت نہیں ہے، طبعی زندگی مراد نہیں ہے، بلکہ ایمانی اور اخلاقی موت اور حیات مراد ہے۔ یعنی وہ ایمانی طور پر اور اخلاقی طور پر موت کا شکار ہو چکے تھے جب وہ دشمن کے مقابلے میں انہوں نے بزدلی پسپائی دکھائی۔ موتو، یہ مات یموت کا پہلے امر ہے جمع مذکر حاضر، مت، موتا موتو، مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کیا۔ یعنی جب ان کی اخلاقی پستی یہاں کو پہنچ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک پیغمبر بھیجا جن کا نام ان کی کتابوں میں سموئیل آتا ہے، قرآن مجید نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، اور اس پیغمبر نے پھر ان میں جہاد کی روح پھونکی اور ان میں احیاء و تجدید کی بڑی موومنٹ چلائی، برسوں تک محنت کی، جس کے نتیجے میں وہ پھر زندہ ہو گئے، یعنی پھر وہ ایمان کی طرف لوٹ آئے، ان کے اندر سے بزدلی ختم ہو گئی، جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ اس کیفیت کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ ضرور فضل والا ہے، ذو کا مطلب والا، فضل کا مطلب فضل، مہربانی، علی الناس لوگوں کے اوپر، ولیکن لیکن، ولیکن دونوں کا ملا کر ترجمہ کریں گے لیکن، اکثر الناس ہے، لیکن چونکہ یہ حرف ناصب ہے اس وجہ سے اکثر کو نصب آئی ہے، ولیکن اکثر الناس، لیکن لوگوں میں سے بہت زیادہ اکثر، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے، حالانکہ اس موقع پر شکر کرنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے قوموں کو پھر زندہ کرتا ہے، قومیں جب زوال کا شکار ہو جاتی ہیں پھر ان کو موقع دیتا ہے اٹھنے کا، دوبارہ یعنی کھڑے ہونے کا۔ وقاتلو، اور لڑو، قتال کرو، قاتل یقاتل مقاتلتن، باب مفاعلتن، قاتلو فعل امر جمع مذکر حاضر، لڑو قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ کو یہ صفتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں لڑو، کو وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے، تمہاری قدر بھی کرے گا، تمہاری صداؤں کو دعاؤں کو سنے گا بھی، اور تمہارے وہ نیتوں کو جانتا بھی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو، من ذا کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، یہ ملا کر استعمال ہوتا ہے من ذا، جس کو ملا کر ترجمہ ہم کرتے ہیں عام طور پر، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، اقرض یقرض اقراض باب فعل، اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع، قرض دینا دوسروں کو، لینا نہیں دینا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، خوبصورت قرض، قرض حسن۔ اب اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اس کو یہ اس تعبیر سے بیان کر رہا ہے کہ یہ گویا کہ اللہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب اللہ کو قرض دینا ہے، اور قرض کا مطلب اللہ اس کا ضرور بدلہ دے گا، اور یہ قرض حسن ہے، قرض حسنہ ہے۔ پھر بدلہ کیا دے گا، فَيُضَاعِفَهُ، یہ چونکہ شرط بیان ہوئی ہے اب اس کی جزا، اس وجہ سے یہ فا کے بعد یضاعف کو نصب آئی ہے، فَيُضَاعِفَهُ، پھر بدلہ دے بڑا چڑھا کر دے گا، ٹھیک ہے، ضعف یضاعف مضاعف، بڑا چڑھا کر دینا، پھر بڑا چڑھا کر دے گا اس کو، یعنی جو یہ اللہ کو قرض دے گا، اس قرض کو بڑا چڑھا کر دے گا، لہو اس کو جو بھی قرض دے گا اللہ کو، اضعافا کثیرہ، کتنا بڑا چڑھا کر،
بہت زیادہ بڑا چڑھا کر. قرآن مجید میں یعنی 70 درجے تک بھی اس کا بیان ہوا ہے، 14 مرتبہ پھر 70 مرتبہ. تو یعنی جو قرض بھی دیں گے اس کو 70 دفعہ ملٹی پلائی کر کے آپ حساب کریں تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدلا دے گا. واللہ یقبض، اور اللہ کشادگی کرنے تنگی کرتا ہے، تنگی کرنے والا ہے یا تنگی کرتا ہے. ویبسط، اور کشادگی کرتا ہے، رزق میں تنگی بھی کرتا ہے کشادگی بھی کرتا ہے. اور تنگی اور کشادگی کا جو فلسفہ ہے وہ آزمائش کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قبض یقبض کہتے ہیں تنگی کرنا، بسط یبسط کہتے ہیں کشادگی کرنا. اسی سے الفاظ نکلے ہیں قابض اور باسط. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو تمہارا جو واسطہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو. تو ترجعون جو ہے یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول، لجا یرجع سے لوٹنا. الم تر الی الملأ، کیا تو نے دیکھا، وہی اسلوب ہے، الی الملأ سرداروں کی طرف. ملا بولتے ہیں عام طور پر سردار کو، سرداروں کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے، معاشرے کا بااثر طبقہ جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ ملا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا تو نے دیکھا سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی یہ موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا سرداروں نے، لنبی لہم، اپنے نبی کو. یہ نبی کون تھا؟ قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا کیونکہ قرآن مجید کا مقصد کے اوپر زیادہ زور ہوتا ہے، جزیات میں قرآن مجید نہیں جاتا. ٹھیک ہے، ہمارا مزاج جزیات پسند ہے، مقاصد پسند نہیں ہے. قرآن مجید ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے یا یہ مزاج دیتا ہے کہ مقاصد کے اوپر غور کرو. آدم علیہ السلام نے کون سا درخت کھایا تھا اس کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن ہم ظاہر ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی نبی کا ذکر نہیں کیا، لیکن تورات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے یہ داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے بعد کے دور کا واقعہ ہے. اور یہ پیغمبر تھا سموئیل. ٹھیک ہے، ابعث لنا، پیغمبر کو کیا کہا انہوں نے سرداروں نے؟ ابعث لنا، مقرر کر، متعین کر ہمارے لیے، ملکن، بادشاہ. حالانکہ پیغمبر موجود تھا لیکن جنگ کرنے کے لیے انہوں نے پیغمبر کو چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں دین کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا تو بس یہی کام ہے، یہی فنکشن ہے. جنگ لڑنے کے لیے کوئی الگ سے بادشاہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے پیغمبر سے بادشاہ کے مقرر کرنے کی ڈیمانڈ کر دی. بعث یبعث مقرر کرنے کو بولتے ہیں، بھیجنے کو بولتے ہیں. پیغمبر کی بعثت کو بعثت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، اس کی بھی تعیین ہوتی ہے. ابعث واحد مذکر حاضر فعل امر، مقرر کر ہمارے لیے بادشاہ، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. نقاتل، کیوں مقرر کر؟ لڑیں گے ہم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، یعنی اس کی قیادت میں ہم لڑیں گے. قاتل یقاتل مقاتلۃ، یہ فعل امر کی جزا ہے، اس وجہ سے نقاتل کو آخر میں جزا کے طور پر جزم ہے. لڑیں گے ہم اللہ کی راہ میں. قال، کہا اس نے، فرمایا اس نے، هل عصیتم، کیا ہو سکتا ہے ایسا، ان کتبہ، یعنی تم امید رکھتے ہو یا تمہیں امید ہے، عصیتم جمع مذکر حاضر، عصا ہم نے پڑھا تھا اس کو پہلے بھی، عصا امید کے لیے استعمال ہوتا ہے یا امکان کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. عصیتم، کیا تمہیں معلوم ہوتا ہے یا تم سے یہ ہو سکے گا یا تم سے اس بات کا امکان ہے یا تم کو امید ہے، یہ مفہوم ہوگا اس کا. حل عصیتم ان کتبہ، اگر فرض کیا جائے، یہاں پہ بھی کتابت کا ترجمہ جو ہے فرض کرنے کے معنی میں. کتبہ، اگر وہ لکھا جائے، علیکم تمہارے اوپر، القتال قتال، اللہ تقاتلو کہ نہ لڑو تم، یعنی اس کی امید ہے تم، کیا امید ہے تم کو کہ تم نہ لڑو یا اس بات کا امکان ہے کہ تم نہ لڑو اگر تمہارے اوپر یہ فرض کیا جائے. قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، کیا ہو گیا ہے ہمیں، اللہ نقاتل، کہ نہ لڑیں ہم اللہ کی راہ میں. ما لنا، کیا ہو گیا ہے ہمیں، یہ ما استفہام کے لیے آتا ہے اور اس کے ساتھ یہ
लना ली लकुम लहू ये इस्तेमाल होता है, मा लना क्या हो गया है हमें कि नहीं लड़ेंगे हम अल्लाह की राह में। वक़द उखरिजना और तहकीक निकाला गया है हमें, उखरिजना ये तस्निया व जमा मुतकल्लिम में फ़ेल माजी मजहूल, कद उखरिजना हम क्यों नहीं लड़ेंगे, हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, हमें तो अपने घरों से निकाला गया है। वक़द उखरिजना और तहकीक निकाला गया है हमें, मिन दियारिना हमारे घरों से, वो अबनाइना और अपने बेटों से जुदा किया गया है, निकाला गया है। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, फिर जब, अब ये तारीखी वाक़या बयान किया जा रहा है, ये डायलॉग हो गया पैगंबर का उन लोगों के साथ, सरदारों के साथ। अब डायलॉग के बाद हुआ क्या, कुरान मजीद ने उसके ऊपर तबसरा किया है। फलम्मा फिर जब, कुतिब फर्ज किया गया, लिखा गया उनके ऊपर जिहाद किताल, तवल्लौ तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। तवल्ला या तवल्ला मुंह मोड़ने को बोलते हैं, पीठ दिखाने को बोलते हैं। तवल्ला या तवल्ला, तवल्लौ उन्होंने पीठ दिखाई, उन्होंने मुंह मोड़ा। और ये जमा मुज़क्कर गायब फ़ेल माजी है, बाब तफ़ाउल, इल्ला कलीलन मिनहुम मगर थोड़े उनमें से, यानी उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, थोड़े। हमेशा थोड़े ही डटने वाले होते हैं, मुत्तकी होते हैं, थोड़े ही लोग होते हैं परहेजगार सही मानों में। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन और अल्लाह जानने वाला है जालिमों को, यानी जिन्होंने पीठ दिखाई वो जालिम है, अल्लाह उनको जानता है, उनको छोड़ेगा नहीं, उनसे हिसाब लेगा। वक़ाल लहुम नबियुहुम, अब ये उसी दौर का वाक़या मजीद उसके ऊपर रोशनी डाली जा रही है कि क्या हुआ था। वक़ाल लहुम नबियुहुम और कहा उनको उनके नबी ने, जब उन्होंने डिमांड की तो अब अल्लाह ताला नबी ने उनको बता दिया, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ने कद बाअस लकुम तहकीक मुकर्रर कर दिया है तुम्हारे लिए, तालूत तालूत को मलिका बादशाह। तालूत का जो नाम आया है आमतौर पर तौरात में वो आया है साउल, ठीक है, साउल। हमारी अरबी लिटरेचर में और कुरान मजीद में तफसीरों में उसका नाम तालूत आया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो चूंकि लंबे कद का था, यानी आम सिपाही जो थे, फौजी जो थे, उनके कंधे के बराबर होते थे, तो उसकी कद की लंबाई की वजह से उसको तालूत, ये तूल से निकला है तालूत। ये कुछ लोगों का यानी ख्याल है, और तौरात में उसके लिए इस तरह के अल्फाज आए हैं जिससे कद की लंबाई दायर होती है। कद बास लकुम तहकीक मुकर्रर किया है तुम्हारे लिए तालूत को मलिका बादशाह, तो अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबर के जरिए से उनकी डिमांड पूरी कर दी गई, बादशाह मुकर्रर कर दिया गया जहाद के लिए, पैगंबर भी मौजूद है। क़ालू उन्होंने कहा, अन्ना यकून लहुल मुल्क अलैना, कैसे, अन्ना कैसे, कैफ के माने में, कैसे, यकून होगी, लहू उसके लिए, अल मुल्क बादशाही, हुकूमत, अलैना हमारे ऊपर। अब ये बनी इसराइल बड़े झगड़ालू मिजाज के थे, पहले डिमांड करते थे, जब पूरी हो जाती थी फिर मुकर जाते थे, ठीक है, फिर जाते थे। अब अल्लाह ताला ने ये फिरे क्यों, क्योंकि वो तालूत बेचारा गरीब था, ये यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में से था और बिन्यामीन की औलाद में से था, और वे ये बेचारा याकूब अलैहिस्सलाम के तमाम कबीलों में सबसे गरीब कबीले में से था। लेकिन सलाहियतें बहुत ज़्यादा थी, बासलाहियत भी था और इल्म भी था, जिस्मानी तौर पर बड़ा मजबूत भी था। तो अल्लाह ताला ने इन सिफात को देखते हुए इसको बादशाह मुकर्रर कर दिया। लेकिन यहूदी चूँकि हसब नसब के ऊपर ज़्यादा जोर देने वाले थे और ये यानी इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते थे, तो फिर वो फिर गए। वह नहनु क्या कहा, नहनु अहक्कु हम ज़्यादा हकदार हैं, बिल मुल्क की बादशाही के, मिन्हु उससे, वो चूँकि गरीब बेचारा, वलम यूत और नहीं दिया गया, सातन कुशादगी वसात, मिनल माल माल में से। अब उन्होंने वजह भी बयान कर दी, वो बेचारा गरीब है, कंगाल है, ये हम इससे बड़े मालदार हैं, हमारे ऊपर ये हुक्मरान कैसे हो सकता है। क़ाल फिर पैगंबर ने कहा, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ने इस्तफ़ाहु मुंतखब किया है उसको, इस्तफ़ा यस्तफ़ी बाब इस्तिफ़आल, मुंतखब करना, इसी से लफ्ज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सिफाती नाम है मुस्तफ़ा, यानी मुंतखब किया हुआ निकला है। बेशक अल्लाह ने मुंतखब किया उसको तुम्हारे ऊपर, वज़ादहू और बढ़ाया है, जायद किया है उसको, यानी बढ़ाया है उसको, ज़ादा यज़ीद बढ़ाना, बस तातन वसात में, फिल इल्म इल्म में,
वल जिस्म में 2 सलाहियतों का जिक्र किया। तुम जिनको सलाहियत समझते हो हसब नसब को, इसकी कोई अहमियत नहीं है अल्लाह के यहाँ, न क़यामत में होगी न दुनिया में। वल्लाहु यूती, और अल्लाह देता है, अता करता, आता यूती अता करना देना, और अल्लाह अता करता है मुल्कहू अपनी बादशाही, मन यशाउ जिसको चाहता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह कुशादगी करने वाला, कुशादा देने वाला और जानने वाला। ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में। अल्लाह आजमाइश के तौर पर कभी किसी को देता है, कभी किसी को देता है। फ़क़ाल लहुम नबियुहुम, फिर मजीद अल्लाह ताला के हुक्म को वाज़ेह करने के लिए उनके पैगम्बर समूएल पैगम्बर ने कहा, फ़क़ाल लहुम कहा उनको, उनके नबी ने, इन आयत मुल्की बेशक निशानी है उसके बादशाही की। तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो जरा सुन लो, मैं निशानी बता रहा हूँ उसकी बादशाही की, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला ने उसको मुकर्रर किया है तुम्हारे ऊपर बादशाह। अय्यातियकुम, के यानी आएगी तुम्हारे पास ताबूत, ताबूत अतायाती का मतलब है आना। ताबूत संदूक को बोलते हैं, और ये वो संदूक है जिसको तौरात में और यहूदियों की तारीख में अहद का संदूक या ताबूत सकीना भी कहा जाता है। उसमें ताबूत में चूंकि तौरात रखी हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी, और फिर बाद में यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात, पगड़ी वगैरह भी उसमें रख दिए थे, और उसको बायस बरकत समझते थे, और उसको उन्होंने किबले का दर्जा दे दिया था, उसकी तरफ मुंह करके इबादत करते थे, और फुतूहात के मौके पर उससे बरकत हासिल करते थे वगैरह वगैरह। तो उनके यहाँ उस ताबूत की बड़ी अहमियत होती थी, बाबरकत समझते थे। इस तरह हमारे यहाँ तारीख में और अभी भी हजर असवद की अहमियत होती है, बड़ा मुतबरक समझते हैं। अगर कोई उसे उठा के ले जाए तो ज़ाहिर है हमें, हमारे अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है। तो ताबूत सकीना ये दुश्मनों के कब्जे में चली गई थी, वो बेचैन रहते थे। अल्लाह ताला ने अब उस ताबूत सकीना को मौजज़ाना तौर पर, निशानी के तौर पर ये अपने पैगम्बर को कहा कि इनको बताओ कि तुम्हारे पास अब ताबूत सकीना आ जाएगी जो गुम हो गई है तुमसे, ठीक है। तो ये इसकी निशानी है, अगर वो तुम्हारे पास आ जाती है तो समझ लो कि ये फैसला तुम्हारे लिए अल्लाह ने किया है। वो ताबूत कौन सी ताबूत है? अत्ताबूत फीह सकीनत मिर रब्बिकुम, उसमें होगी सकीनत मिर रब्बिकुम, तुम्हारी रब की तरफ से। सकीनत का मतलब है मुश्किल वक्तों में जिसके जरिए से लोगों को इत्मीनान हासिल हो, सुकून हासिल हो। व बक़ियतुम मिम्मा तरक, और उस ताबूत में और क्या चीजें हैं? और बकिया यानी छोड़ी हुई चीजें, मिम्मा तरक उसमें से जो छोड़ा है आले मूसा, मूसा की आल ने, व आल हारून और हारून की आल ने, यानी कि औलाद ने या उनके पैरोकारों ने। तहमिलुहुल मलाइका, इस ताबूत कैसे आएगी? उठा रहे होंगे उसको फरिश्ते, क्योंकि ये मुस्तकबिल का वाक़या है तो हम तर्जुमा इसका मुस्तकबिल करेंगे। तहमिलु ये वाहिद मुअन्नस गायब है, चूंकि इसका फाइल मलाइका मुअन्नस है। हमल यहमिल उठाने को, तो इस ताबूत को फरिश्ते उठा रहे होंगे, यानी फरिश्ते लेकर आएंगे। इन फी ज़ालिका लआयतन, बेशक इसमें है जरूर निशानी तुम्हारे लिए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो। फलम्मा फसला, फिर जब फसला तालूत, जुदा हुआ तालूत, यानी उनका जो बादशाह मुकर्रर किया हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से, बिल जुनूद लश्कर के साथ, लश्कर के साथ जुदा हुआ का मतलब घरों से निकला, घरों से जुदा हुआ, मैदान में आया। क़ाल, फिर उसने कहा, इन अल्लाह, तालूत ने कहा, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, मुबतलीकुम आजमाने वाला है, आजमाएगा तुम्हें। इब्तला यबतली से निकला है मुबतली, इसम फाइल सुलासी मजीद फी का। बेशक अल्लाह आजमाने वाला है तुम्हें, बेनहरिन, नहर के मामले में, यानी नहर के बारे में, नहर के पानी के बारे में तुम्हें आजमाएगा कि तुम में से कौन साबित कदम रहने वाले हैं, कौन अपने मुश्किलात के ऊपर कंट्रोल करने वाले, कौन पीछा यानी पीठ दिखाने वाले हैं और भाग खड़े होने वाले हैं। फमन शरिब, फिर जो कोई भी पिएगा उसमें से, नहर में से। ये नहर कौन से इलाके में थी? आमतौर पर मुफस्सिरीन का ख्याल है ये दरियाए उर्दुन है, जो उर्दुन में मौजूद है, या फिलिस्तीन की कोई और नहर है, पर कुरान मजीद ने उसका भी तफसीली तज़किरा नहीं किया। फिर जो कोई भी पिएगा उसमें से, फलई समनी, नहीं होगा वो हम में से। अमल्लम यतअम हो, फिर जो कोई नहीं चखेगा उसमें से। यहाँ पे ताम यतम का मतलब चखना, पानी चखा जाता है ज़ाहिर है, यानी थोड़ा सा
من لم یطعمہ جو جس کسی نے نہیں چکھا اس میں سے فإنہ منی یعنی تھوڑا بھی نہیں پیا فإنہ منی پھر وہ ہوگا ہم میں سے الا یہ کہ یا سوائے اس کے من اغترف جس نے چلو لیا ایک چلو بیدی اپنے ہاتھ سے ایک چلو کی اجازت ہے یعنی اللہ تعالیٰ سخت گیر نہیں ہے یہاں پہ بھی تھوڑی سی نرمی برتی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چلو بھر پانی پیے گا تو اس کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا لیکن اگر چلو سے زیادہ سیر ہو کر پیے گا اور پھر پیٹھ دکھائے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا یہ آزمائش ہے پانی ظاہر ہے کہ جنگ کے موقع پر اور پیدل چل کے میدانوں تک جانے سے پیاس لگتی ہے تو یہ آزمائش تھی ان کے لیے فشربوا پھر پیا انہوں نے منہ اس میں سے الا قلیلا منہم مگر تھوڑے لوگوں نے ان میں سے تھوڑے لوگ ثابت قدم رہے انہوں نے پانی بالکل نہیں پیا باقیوں نے پیا اور پینے کے بعد کیا کہا اس کا بیان آگے آ رہا ہے فلما جاوزہ پھر انہوں نے جب اس کو کراس کیا نہر کو ہوا اس نے والذین آمنوا معه اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ تھے قالو تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده نہیں ہے طاقت کوئی بھی طاقت لائے نفی جنس ہمیں لانا کا مطلب ہمیں اليوم آج بجالوت جالوت کے مقابلے میں یا بے کا مطلب مقابلے میں یہ جالوت جو ہے اس کو انگریزی میں بولتے ہیں جولیت اور اس کا تذکرہ تورات میں ہے جولیت جو یعنی فلسطین کی دشمن قوم کا سردار تھا سپہ سالار تھا بڑا طاقتور تھا وجنودی اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں یعنی جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں جند کی جمع جنود تو جن لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا وہ کمزور پڑ گئے بزدل ہو گئے اللہ کی آزمائش تھی ظاہر ہے تو اللہ نے ان کو بزدل بنا دیا بزدل ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا کہا ہم نہیں لڑ سکتے جی تم جاؤ اور تم جا کے لڑو جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے ہم نہیں لڑیں گے قال الذين يظنون اور کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے یہاں پہ ظن یظن کا مطلب یقین یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ظن کا مطلب ہر جگہ گمان کرنا نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات یقین کرنا بھی ہوتا ہے جیسا کہ یہاں کہا ان لوگوں نے جو یقین کرتے تھے انہم ملاق اللہ کس بات کا بے شک وہ ملنے والے ہیں ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے لاقا یلاقی ملاقو یہ ملاقو اسم فاعل ہے ثلاثی مزید فی کا اس کا نون اعرابی گر گیا ہے یعنی نون جو جمع کا تھا گر گیا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے کم من فئۃ قلیلۃ اب یہ حقیقت قرآن مجید بیان کر رہا ہے بڑی تاریخی حقیقت ہے حوصلہ دینے والی حقیقت ہے کتنی ہی تھوڑی سی جماعتیں کم من فئۃ قلیلۃ یہ کم خبری ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں گرامر میں کم خبری کتنی ہی تھوڑی جماعتیں فئہ جماعت قلیلہ تھوڑی غلبت غالب ہو گئی ہیں فئۃ کثیرۃ بڑی جماعتوں کے اوپر باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے یعنی جو تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں لیکن وہ پامرد ہوتے ہیں اور مجاہد ہوتے ہیں جوان مرد ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کی پھر مدد کرتا ہے تو ایسے لوگ تھوڑے ہونے کے باوجود بڑے لشکروں کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں تو فتح اور برتری کا تعلق فتح اور شکست کا تعلق عددی برتری کے اوپر نہیں ہوتا یہ قرآن مجید حقیقت بیان کر رہا ہے ولما برزوا پھر وہ جب سامنے آئے برز یبرز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو سامنے آ جانے کو لجالوت جالوت کے سامنے آ گئے یعنی دو مقابلہ ہوا روبرو کھڑے ہو گئے وجنودی اور اس کے لشکروں کے قالو انہوں نے کہا یہ جو تھوڑے بچ گئے اہل ایمان انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا پلٹ ہمارے اوپر افراغ افرغ یفرغ پلٹنے کو بولتے ہیں افرغ واحد مذکر حاضر فعل امر پلٹا ہمارے اوپر صبر یعنی یہ اہل ایمان جو سچے ہوتے ہیں وہ اپنے جوان مردی بہادری کے اوپر ناز نہیں کرتے عاجزی کا مظاہرہ کرتے اللہ سے مدد مانگتے ہیں پلٹا ہمارے اوپر صبر کو تاکہ ہمارے پاؤں ڈگمگا نہ جائیں وثبت اور ثابت قدم رکھ واحد مذکر حاضر فعل امر اقدامنا ہمارے قدموں کو وانصرنا اور مدد کر ہماری علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں یہاں پہ اللہ کا ترجمہ مقابلے میں فہزموہم پھر شکست دی انہوں نے ان کو یعنی جالوت کو اور اس کے لشکروں کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے
وقتل داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے. تو طالوت بادشاہ جو تھا اس کے لشکر میں داؤد علیہ السلام ایک سپاہی کے طور پر، پیغمبر بھی تھا لیکن اس وقت وہ سپاہی تھا اس لشکر کا. جالوت کو قتل کیا اس نے. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور عطا کی اس کو اللہ نے بادشاہی، یعنی داؤد کو بعد میں. والحکمت، اور دانائی. وعلمہ، اور اس کا سکھایا اس کو وہ کچھ جو وعلمہ سکھایا اس کو اس میں سے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے. ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ دفع کرتا اللہ لوگوں کو بعضهم ببعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، ضرور فساد سے بھر جاتی زمین. ولکن اللہ، لیکن اللہ ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، جانوں کے اوپر. تو اللہ ظالموں کو عادلوں کے ساتھ ہٹاتا ہے. اگر یہ نہ کرتا تو زمین میں فساد بچ جاتا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا